بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ۔ مشیت خداوندی جب اس کی متقاضی ہوئی کہ زمین میں کسی کو اپنا خلیفہ اور نائب بنایا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار اپنی برگزیدہ مخلوق فرشتوں کے سامنے فرمایا۔ اس اظہار سے فرشتے یہ سمجھے کہ ہم اللہ کی فرما بردار مخلوق ہیں، ہم سے بڑھ کر اس اعزاز خلافت کا مستحق اور کون ہوگا، اس لیے یہ منصب ہمیں ہی عطا ہوگا۔ مگر بعد میں فرشتوں کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور نئی مخلوق یعنی کہ انسان کو پیدا فرما کر ان میں سے کسی کو خلیفہ مقرر فرمائیں گے۔ خلافت کے اس عہدے کا امیدوار شیطان بھی تھا، جو اس وقت بڑا عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار تھا۔ اس وجہ سے وہ دھوکہ کھا گیا۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے اس فعل کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور عرض کیا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بار خلافت اٹھانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو اس وقت کی ضروری اشیاء کے ناموں کا علم کا فرمایا اور فرشتوں کے سامنے آپ علیہ السلام کے اس کمال کا اظہار فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا کہ اے آدم، انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام نام فر بتلا دیے۔ اس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم سب آدم کو سجدہ کرو۔ چنانچہ تمام فرشتے بلا چون و چرا حکم خدا بندی پر عمل کرتے ہوئے سر بسجود ہو گئے، مگر ابلیس نے ایک تو اس وجہ سے کہ مجھے خلافت نہیں ملی، دوسرے تکبر کی وجہ سے کہ اس حکم پر عمل نہ کیا جس کی پاداش میں ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہوا، اپنے اس خسران کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن ہو گیا اور آپ علیہ السلام کو بہکانے کے ایسے طریقے سوچنے لگا جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام بھی اس کی طرح عطاب خداوندی کا شکار ہو جائیں، حتیٰ کہ آپ کو پھسلانے میں کامیاب ہو گیا۔ آپ علیہ السلام شیطان کی چکنی چپڑی باتوں اور قسموں سے دھوکہ میں آ گئے اور جس درخت کے قریب جانے سے آپ علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا اسے کھا لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام سے جنت کا لباس اتروا لیا گیا اور حکم ہوا کہ تم اور حضرت حوا جنت سے نکل کر زمین پر جاؤ۔ اس حکم پر آپ علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اللہ کے حضور گریہ وزاری اور اپنے کیے پر اظہار ندامت و شرمندگی، رونا گڑ گڑانا شروع کر دیا اور دعا کرنی شروع کر دی، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ ہم کو معاف نہ کریں اور ہم پر رحم نہ کریں تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی، مگر حکم ہوا اب آپ کو زمین پر ہی رہنا ہے، کیونکہ خلافت کا کام زمین پر ہی لیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔